ادارہ اردو کے ایک سوال کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست جناب شہزاد نیر صاحب موجود ہیں، بہت اچھے نظم نگار، غزل گو اور فکشن نگار، مائکرو فکشن کی ان کی کتاب آئی، مدیر کی حیثیت سے انہوں نے بہت سے کام کیے اور ہمارے معاصر علمی ادبی منظرنامے میں ایک اہم اور نمایاں شخصیت کے طور پر ان کی پہچان ہے۔ جناب آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ میں ادارہ اردو کی سرگرمیوں سے آگاہ بھی رہتا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت محبت آپ کی۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ آج کا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو اردو غزل ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ اگر اس کو ہم سادہ لفظ طریقے سے پوچھیں کہ کدھر جا رہی ہے، سے مراد یہ ہے کہ غزل میں تین چیزیں ہیں، ایک اس کا فکر ہے، ایک اس کا فن، اس کا اسلوب ہے، اور ایک اس کی روایت ہے جو آغاز سے لے کے ہم تک پہنچی۔ تو ان تینوں حوالوں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے غزل کیسی ہوتی تھی، اب کیسی ہے، پہلے اس کا فن اسلوب کیسا تھا، اب کیسا ہے، اور دونوں طرح کی جو آراء ہیں وہ ماحول میں موجود ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے غزل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کچھ کا خیال ہے کہ وہ کہیں ان پستیوں میں جا گری ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں کہ لڑکے بالوں نے اسے کھیل بنا دیا ہے، کچھ کا خیال ہے کہ اب کا آدمی ایسا فکر اور ایسا فن پیش کر رہا ہے جو اس سے پہلوں نے نہیں پیش کیا۔ تو ان سارے تناظرات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی موجودگی میں آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا، ایک قاری کی حیثیت سے بھی اور ایک غزل لکھنے والے شاعر کے طور پہ بھی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جب ہم کہیں گے کہ آج کی غزل، تو اس سے میری مراد، جیسے ہم تحدیدات لگاتے ہیں کسی بھی چیز پر، وہ گزشتہ 25 سال کی غزل ہوگی، یعنی 21ویں صدی میں کہی جانے والی۔ بالکل صحیح۔ دوسرا میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم غزل کی تاریخ اور روایت پر نگاہ ڈالیں تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی عہد میں غزل کے ایک سے زائد انداز، اسالیب رہے۔ ایک ہی وقت میں جب غالب غزل کہہ رہے تھے، جو اتنی بڑی، میں تو اسے کہوں گا کہ وہ تخصیص کو تعمیم میں بدلنے والی اور تعمیم کو تخصیص میں بدلنے والا شعر کہتا تھا غالب، تو اسی وقت اس رنگ سے، اس اسلوب و آہنگ سے ہٹ کر بھی غزل کہی جاتی، مثلا مومن ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے۔ اچھا، جب ایک عہد میں ایک سے زائد انداز غزل گوئی جاری و ساری ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس عہد میں بھی انداز غزل گوئی ایک سے زائد موجود ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے۔ جی ایسے ہی۔ دوسرا یہ کہ جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو بہت زیادہ نشیب و فراز سے گزری ہے غزل۔ غزل کے مطلب آپ خواجہ سعد سلیمان سے شروع کریں، یا ولی دکنی سے شروع کریں، یا امیر خسرو سے لے کر آگے چلے جائیں، پھر قلی قطب سے پہ آ جائیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جیسی غزل نہیں رہی، بہت تبدیلیاں آئیں اس میں اور آگے چل کر بھی آئیں، لہٰذا تبدیل ہونا کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ غزل پر کڑے وقت بھی آئے۔ مثال کے طور پر جب ترقی پسند تحریک کا غلغلہ ہوا تو ایک پوری کوشش تھی اور کاوش تھی جو نظم کو تفوق دیتی تھی غزل پر، اور بعض صورتوں میں وہ غزل کو کہتے تھے کہ یہ ان کے کام کی چیز نظم زیادہ تھی، وہ جو کرنا چاہتے تھے، جو کہنا چاہتے تھے، کام کی چیز نظم زیادہ تھی، لیکن غزل کے جو وجود ہے وہ تو اسی پر سوالیہ نشان لگانا چاہ رہے تھے، اور ایک اچھی خاصی مخالفانہ طریقہ رہا۔ اس کی وجوہات، اس کے بعد اس کی وجوہات اپنی تھی، ان کی وہ نظریے کی مطابعت میں شاعری کرنے والے لوگ تھے۔ اچھا، اس کے بعد ایک تو یہ کڑا وقت ہے جس میں کڑا وقت تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ غزل کے بارے میں لوگوں کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ 80-90 کی دہائی میں بھی ایک بار جب خاص طور پہ نظم نگاروں نے اوراق میں یا باقی تستیر میں باقی جگہوں پر، اس میں راولپنڈی اسلام آباد کے نظم نگار بھی ہیں، تو یوں محسوس ہوتا تھا یا محسوس ادبی رسائل و جرائد کے مطالعے سے یوں لگتا تھا کہ شاید نظم کو ایک اپر درجہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے غزل پر۔ یہ ہے سارا وہ منظرنامہ جہاں سے اب ہم 21ویں صدی میں قدم رکھتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ نہایت ایمانداری سے، جو علمی دیانت سے یہ بات کروں گا کہ پچھلے 25 سال میں جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے
کہ غزل نے نظم سے خود کو اوپر منوایا ہے. بالکل ٹھیک. 25 سال. جی جی. میری خود نظم کی 2 کتابیں ہیں، خالص نظم کی، اور صرف غزل کی جو 1 کتاب ہے. میں نظم بھی کہتا ہوں، غزل بھی کہتا ہوں، اور شروع کے جو میرا زیادہ وقت تھا وہ نظم کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا. جی. لیکن جو میں نے یہ دیکھا کہ غزل اتنی سخت جان صنف سخن ہے، اس نے ایک نیا انداز و آہنگ اختیار کر کے 21ویں صدی میں اپنے پھیلاؤ میں کہیں زیادہ اضافہ کیا. وہ شعراء جو غزل کہتے، غزل پسند کرتے ہیں، ان کی تعداد میں نظم نگاروں کی نسبت اضافہ ہوا جناب. اور جو عام قارئین ہیں، سامعین ہیں، یا شاعری کا ذوق رکھنے والے افراد ہیں جو شاعر ادیب نہیں ہیں، وہ تو خیر غزل ہی سے زیادہ منسلک ہیں. جی. اور کتابیں بھی غزل ہی کی زیادہ آ رہی ہیں. ایسے ہی. اچھا، اب آپ کا سوال کہ غزل کہاں جا رہی ہے. جی. بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے دیا کہ غزل نے ایک سے زیادہ مواقع پر اپنے چولے بدلے، اپنے رنگ بدلے، اپنا اسلوب و ادا میں تبدیلی پیدا کی، کچھ جدت آمیز ہوئی. جناب. لکھنؤ میں ریختہ بھی لکھی جا رہی تھی. اچھا، آتش کے ہاں دیکھیں تو غزل کا ایک اور اسلوب اور رنگ ہے. اگر ہم فانی بدایونی کی غزل دیکھیں، وہ ایک مختلف رنگ و آہنگ کی. شاہ صاحب، میرا جو سوال ہے نا بنیادی طور پر وہ یہ ہے، ظاہر ہے یعنی اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کے رنگ بھی رہے اور سارے رنگ اپنی اپنی جگہ پر بھی تھے، لیکن اس سب کے باوجود ایک مرکزی دھارا ہمیشہ سے رہتا ہے، اور جو کنسیڈریبل پوئٹ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو کسی بھی عہد کے مرکزی دھارے کے ساتھ رہ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا سوال اس نقطہ نظر سے تھا. سمجھ گیا ہوں، میں بالکل اسی نقطے کی طرف ہی آ رہا تھا اتفاق سے، کہ اس عہد میں غزل کے جو مرکزی دھارے کے شعراء ہیں یا قابل ذکر، قابل قدر شعراء جن کے ہاں غزل کے اسلوب میں بھی کچھ تھوڑا سا 1-2 انچ وہ اس کو آگے لے کر گئے ہیں، اس کی لفظیات کو بھی آگے لے گئے، وہ تو ایک معین رفتار کے ساتھ جدت آمیز کر رہے ہیں اپنے کلام کو. اس کی بات ہم تھوڑا بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو سوری ٹو یوز دس، میں اس کو شور شرابے والی غزل کہوں. ایک شور شرابے والی غزل بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بے محابہ الفاظ دوسری زبانوں کے لائے جا رہے ہیں. ایک پہچان اس غزل کی یہ ہے کہ وہ تراکیب سے گریز کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور تراکیب کو بلکہ برا سمجھتی ہے. ایسے ہی. اچھا، وزیر آغا صاحب بھی پسند کرتے تھے کہ نظم میں تراکیب کم ہوں یا نہ ہوں، غزل میں بھی وہ کہتے تھے، اور غزل میں بھی تراکیب کم ہوں کیونکہ اس میں کلیشے کا زیادہ امکان ہے، تو اس وجہ سے. اچھا، البتہ دیکھیے، میں اس بارے میں تھوڑا سا اپنا نقطہ نظر یہ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شاعر نئی ترکیب بناتا ہے یا کسی پرانی ترکیب کو نئے تناظر میں استعمال کرتا ہے، یہ بھی ادب کو، غزل کو آگے بڑھانے والی بات ہے. ایسے. اچھا، ان دنوں جو تو اس طریقے سے ترکیب سے گریز کر رہے ہیں، مثلا شناور اسحاق ہیں، شاہین عباس ہیں، کاشف حسین غاہر ہیں، یا تھوڑا سا سینئرز کی طرف اگر چلیں، ظفر اقبال تو خیر ظاہر ہے اتنے سینئر ہیں، یا ہمارے یہاں جلیل علی ہیں، ادھر صابر ظفر ہیں کراچی میں. تو یہ وہ غزل نگار ہیں جو مرکزی دھارے اور مرکزی جو ہماری روایت کا اندازہ اس کے ساتھ جڑ کے چل رہے ہیں. اب اس کا کیا کیجئے کہ خصوصاً نئے شعراء کی ایک بہت بڑی کھیپ سامنے آئی ہے جو ذرا توڑ پھوڑ پہ تلی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ غزل کو روایتی طور پر ایمائیت، رمزیت، اشاریت، ایہام اور ابہام کسی حد تک ملفوف انداز اظہار کا وہ پسند ہے. یہ غزل فاش گوئی کی ہے. دوسرا یہ کہ غزل میں انسان رومان کے معاملات ہر شاعر نے کہے ہیں، لیکن رومان میں اور جسمیت میں بہت فرق ہے. 2 باتیں. تیسری یہ کہ وہ کرافٹ جو غزل کو لے کر یہاں تک پہنچا ہے، اس عہد میں تو وہ بھی مجروح ہونا شروع ہو گیا. کرافٹ سے میری وہی مراد جو ہم پوئٹک ٹولز استعمال کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، ہم علامت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا 2 مصروں کی جو باہم ایک بندش ہوتی ہے، ایک جڑت ہوتی ہے، اس کے اندر نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کرافٹ سے ہٹ کر آج کل جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شور شرابے والی غزل جو ہے چل رہی ہے، اس میں زیادہ حصہ ان شعراء کا ہے جو نسبتاً جونیئر ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ ان کا روایت کا مطالعہ نہیں ہوگا،
لیکن انہیں یہ لگتا ہے ان کے کام سے نظر نہیں آتا، ان کے کام سے نظر نہیں آتا صاف. لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چاہت نہیں ہے کہ میں اچھی معیاری عمدہ غزل کہوں، انہیں یہ چاہت ہے کہ میرا شعر فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر چڑھے اور اس کے بعد وائرل ہو. اب وائرل ایک لفظ. تو جب تخلیق کا جو مطمع نظر ہے وہ تبدیل ہو جائے تو پھر اس کا اثر غزل پہ بھی بڑھتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں. بس میں یہ اس بات کو میں یہاں پہ اس لیے لکھوں گا کہ آپ سوال کر سکیں. نہیں، وائرل سے مجھے یاد آیا کہ محمد حسین آزاد نے لکھا ولی کے بارے میں کہ جب ولی کی غزل جو ہے وہ دلی میں آئی تو اس کے شعر چھوٹے بڑے کی زبان پر جاری ہو گئے. تو کیا اس کا ترجمہ ہم وائرل کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، ایسے ہی کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میر نے کہا کہ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ وائرل ہونا یا وائرل ہونے کی تمنا رکھنا، اس سے تو میرا خیال ہے کوئی ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی ہر شاعر کی یہ رہی تمنا کہ اس کے اشعار گلیوں میں لوگوں تک پہنچیں. مطلب صرف یہ نہیں کہ لوگوں تک پہنچیں یا وہ مطلب اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کو پڑھتے رہیں، بلکہ گلیوں میں پڑھا جانا چاہیے. خود غالب اور جگر مراد آبادی کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ جب بالا خانوں پہ ان کا کلام پڑھا جاتا تو یہ خوش ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وائرل ہونے کی تمنا کوئی رکھتا ہے یا بلکہ کوئی ایسا اس میں کرینہ رکھتا ہے جس میں وائرل ہونے کی ایک پوٹینشل موجود ہے، تو یہ بھی غزل کے جو مطمع نظر ہے اس کو خراب نہیں کرتا. البتہ جو آپ نے فرمایا کہ چونکہ روایت کا مطالعہ نسبتاً کم ہے تو آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ شے بنانی کیسے ہے جو نہ صرف وائرل ہو بلکہ وہ وائرل رہے، یعنی پائیدار بھی اس کے اندر ہو، تاکہ وہ تھوڑی دیر تک ایسا نہ ہو کہ مطلب بلبلے کی طرح وہ حباب کی طرح اٹھے اور پھر اسی طرح وہ چاک سے. لیکن وہ ایسے ہی رہا. جی ہاں، وہ ایسے ہی رہا. وہ اس کی وجہ جو آپ نے بتا دی نا کہ آپ کے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس فن کو دیکھنا چاہیے جو 300 سال 400 سال اس کو کھینچ کر لایا ہے یہاں تک. اگر آپ اس سے انحراف کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی غزل وائرل وہ ہو جائے گی، سنی بھی جائے گی، پڑھی بھی جائے گی، لیکن وہ اپنے ہی وقت میں رہ جائے گی. اس کو کھینچ کے آگے لے جانے والی چیز ایسا ہوا بھی ہے. میں نام اگر نہ بھی لوں تو 90 کی دہائی میں 2-3 شاہ برادران بہت زیادہ آگے تھے اور ان کی کتابیں بھی ایسے ہی مطلب پاپولر شاعری جو ہے شاعری تھی. لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جو ہے وہ معاملہ اتنا اس طرح کا نہیں رہا اتنا اچھا. آپ نے بڑی کمال بات کہی ہے کہ وائرل رہے، تا دیر رہے، آگے سفر کرے اور دیر تک لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی نگاہوں میں بسی رہے. وہ بات ہمارے سامنے اس طرح کی شاعری میں نہیں نظر آ رہی. تو مجموعی طور پر پھر ہم کیا کہیں گے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے، یعنی کیفیت کی غزل تھی ہمارے پاس، موضوع کی غزل تھی ہمارے پاس ایک بڑا جو بیانیاں ہمارے مذہبی تھے، سماجی تھے اور ہمارے تہذیبی جو بڑے بیانیے تھے ان کے ساتھ جڑ کر کہنے والے یہ موضوعات ہمارے رہے. تو ان کے مقابلے میں اب جو غزل ہے وہ زیادہ غزل بلکہ نہیں صرف سارے ادبیات ہی اس کا دھارا جو ہے وہ اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف مڑ گیا ہے. شخصی جو معاملات ہیں ان کی طرف زیادہ آ گیا اور جو اس کا جو اجتماعی استعاراتی بیان ہے اس کی بجائے اب امیج بیسڈ ہو گئے معاملات زیادہ کہ آپ تمثال بنانے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں اور اس کو کسی بڑے تناظر کے ساتھ جوڑنے کی جو تمنا ہے وہ یعنی اس کے نیا ہونے تک محدود رہ جاتے ہیں. ایسا جس سے التباس پیدا ہوتا ہے کہ شاید نئی ہے، ہوتی بھی ہے، ظاہر ہے ہو بھی جاتی ہے، اور لیکن اس کی جو جڑت ہے بڑی کسی چیز کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی جو دیر پائی کا سبب بن سکتی ہے وہ کمی ہے. وہ اس لیے کمی ہے کہ وہ واقعی کمی ہے. پہلے تو میں اس بات کی کرتا تھا، وہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اگر غزل نے اپنے آپ کو مجموعی ادبی دھارے کے ساتھ اعلیٰ غزل، عمدہ غزل نے رکھنا ہے تو اسے لازمی طور پر ان اوصاف سے متصف ہونا پڑے گا جو روایت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہاں تک آئے. اگر یکسر ان سے انحراف ہوگا تو غزل جو ہے وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے بلبلے کی طرح، جیسے آپ نے حباب کہا، وہ ایک چمک سی دکھائے گی اور اس کا شعر. تو کنکلوڈ کہاں کریں گے؟ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ کیا
اس سارا جو مجموعی صورتحال ہے اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سفر ہے یہ انحطاط کی طرف ہے مجموعی طور پر، مرکزی دھارا جو ہے وہ انحطاط کی طرف ہے یا ارتفاع کی طرف ہے؟ ان دونوں صورتوں سے ہٹ کر ایک خط مستقیم میں بھی آگے کا سفر بھی ہوتا ہے، جو جیسے جیسے جب آپ آگے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر نہیں جا رہے اب اسی سطح نہیں، جیسا پہلے میں نے شروع میں بات کی تھی میں اسی پر ختم کروں گا کہ ایک ہی عہد میں ایک ہی وقت میں کئی انداز کی کئی اسالیب کی غزل کہی جا رہی ہوتی ہے. ہمارے عہد میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ آپ کا اشارہ جس غزل کی طرف ہے میں اس کی چند باتوں سے اس طرح متفق ہوں کہ وہ کچھ نیا پن اس نئے عہد اور نئے عہد کی حیات سے منسلک لا رہے ہیں. جو چیزیں ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، موبائل فون ہے، اسکرین ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کو بہرحال غزل کے اظہاریے کا ذریعہ بننا چاہیے، لیکن ایسے طریقے سے نہیں بننا چاہیے کہ غزل کی جو مجموعی ایک پوزیشن ہے اس میں سوقیانہ پن عامیانہ پن آ جائے. ایسا نہیں جو کہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں غزل کے سلسلے میں فی الوقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ زیادہ تعداد میں اس عہد میں بھی غزل وہ لکھی جا رہی ہے جو جدت آمیز ہوتے ہوئے بھی اپنا ایک روایتی پس منظر رکھتی ہے، روایت کے ساتھ جڑت ایسے ہی ہے. ہمارے پاس جو نئے شاعر آئے خاص طور پہ نوجوان، وہ انہوں نے بہت ہی سلیقے کے مصرے ہیں، ان کے بہت سلیقے کے امیج ہیں، اور جو نئی کتابیں آئی ہیں اعلیٰ بات کی آپ نے. ہمارے پاس جو جیسے ابھی سعید شارق کی ہے، عابد رضا کی کتاب آئی ہے، احمد جہانگیر کی کتاب آئی، احمد جہانگیر کی بالکل، اور کئی شاعر ہیں جو فوری طور پہ جن کے نام ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن جتنے بھی نام ہیں یا اس قبیل کے جتنے بھی نام ہیں یہ ڈیپتھ کے ساتھ غزل کہنے والے ہیں، اور ان کو نہیں جوڑا جانا چاہیے جس کو آپ نے کہا تھا وائرل پاپولر، اور جو غزل کی جو مجموعی سطح ہے اس کو تھوڑا نیچے لاتے ہیں. ابھی بہت سے اور لوگ ایسے موجود ہیں اس شہر میں بھی ہیں اور شہروں میں بھی ہیں، میں نے خود ان کو دیکھا سنا ہے، جن کی کتابیں ابھی نہیں آئیں، وہ ایسی غزل کہہ رہے ہیں اور ایسا شعر ہمارے پاس موجود ہے، چونکہ ظاہر ہے جو زمانے کے اندر رہ کر آپ اس زمانے کا جو اوور آل ایکسپیرینس ہے اسے گزرتے بھی نہیں ہیں، اس کو آپ اس میں لا بھی نہیں سکتے، تو مشکل ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غزل میں ذرا تبدیلی اور بدلاؤ میرے لحاظ میں آپ نہ کہیں، کیونکہ میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر صرف آگے کا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ اوپر کا سفر ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ شاعر جس نے کچھ کرنا ہے، اور ابھی اس کی عمر 30 سال ہے، اس کی ابھی عمر 35 سال ہے، جب وہ 50 سال کا ہوگا اور اس تجربے کو اپنے کو اور اپنے اس ہنر کو لے کے آگے بڑھے گا، تو اس وقت وہ جا کے وہ کچھ کرے گا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے روایت میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. ابھی تو اس کا سپارک ہے نا. کریکٹ. تو ظاہر ہے اس سے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ جو نام ہم نے لیے یا اس قبیل کے دوسرے نام، انہیں میں باوجود دوسری کیٹیگری میں رکھوں گا، جو کہ واقعی غزل کے فن کو گہرائی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ لے کر آگے چل رہے ہیں. میں اب آخر میں چھوٹی سی بات ان احباب کے بارے میں بھی کروں گا جنہوں نے اندازہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ مشہور ہوا جائے، نہ کہ تادیر مشہور رہا جائے. اور ایسے لوگ بھی میرے سامنے آتے ہیں، میرے ایکسپیرینس میں آتے ہیں کہ شاید ان کا کل کلام 12 غزلیں ہوگا، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک التباس ایسا رکھا ہے جیسے کہ یہ کیونکہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں دیکھی جاتی ہیں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے مطالعے میں گہرائی پیدا کی جائے، اور ادب کا جو فن ہے شاعری کا، یہ کون کرے؟ آپ شاعر کو کہہ رہے ہیں یا قاری کو؟ شاعر کو. میرے خیال شاعر کو تو نہیں کہا جا سکتا، قاری کو کہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو ان کا مطمع نظر ہے وہ تو ان کا پورا ہو رہا ہے، وہ کیوں کریں گے ایسا؟ میرا خیال ہے ہمیں قاری کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایسی غزل کو ترجیح دے جس میں دیر بائی کے عناصر زیادہ ہوں، یہ بات بھی اور اس میں نہ بہ جائے، کیونکہ وائرل تو قاری کرتا ہے. یہ بات بھی درست ہے. قاری تو وہ چکا چوند میں آ کے تو وہ کہتا ہے اچھا اس میں بڑی کلک ہے، تو اسے کہنا چاہیے نا کہ تم ایسی چیز کو اپریشیٹ نہ کرو یا کم کرو. میرا خیال ہے دونوں کو ہی کہنا چاہیے کہ شعراء جو ہیں وہ بھی ذرا اس طرف توجہ کریں کہ پہلے تو غزل جو ہے وہ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے جس میں کرافٹ بھی ہے. کہہ لیں آپ، لیکن مانے گا. چلے بہت شکریہ آپ کا. قارئین کی بات ہے وہ بھی
اچھا ایک وقت آتا ہے کہ خود قارئین کے اندر بھی ارتفاع پیدا ہوتا جی ایسے وہ پہلے اگر اس طرح کا کلام پسند کرتے ہیں تو اس کے 2 ماہ بعد وہ اس طرح کا شروع ہو جاتے ہیں, تھوڑا ان کی بھی اندر بھی بلندی کا سفر, خرابی بھی آتی ہے جاری. اگر آپ زیادہ اس طرف رہیں تو خرابی بھی آتی چلی جاتی ہے, کیونکہ پھر وہ سنجیدہ شاعر سے بھی یہ توقع رکھیں گے کہ کچھ ہمیں چونکاؤ شنگاؤ بھی, ادھر بھی جائیں گے. بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے پتہ بھی نہیں چلا کہ وقت گزرنے کا جتنا ہم نے مختص کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ وقت گزر گیا, اور ہم نے ایک نہایت اچھے طریقے سے آپ سے یہ سنا کہ سفر جو ہے غزل کا وہ کس طرف کو ہے. تو اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر میٹنگ رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کی.